بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شادی کے موقع پر بچیوں کو گیت گانے کی اجازت ملنی چاہیے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آج کے سبق میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا سبق ہے مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب ہے نکاح کے اعلان، اور اس کی شرائط کے حوالے سے 3169ویں حدیث کتاب میں اور 15ویں باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت عندي جاریة من الانصار زوجتها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يا عائشة الا تغنين فإن هذا الحي من الانصار يحبون الغناء، رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ روایت بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ صحیح ابن حبان میں ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی 1900ویں حدیث کتاب النکاح 21ویں باب میں شادی کے موقع پر گانا اور دف بجانے کے حوالے سے ہے۔ اس پر ہم بڑی لمبی چوڑی بات محض اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ یہ روایت اپنے مفہوم کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اور مجموعی طور پر یہ روایت حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری نگرانی میں ایک انصار لڑکی تھی، میں نے اس کا نکاح کرا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ قبیلہ انصار کے لوگ تو گانے کو پسند کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پیچھے تفصیلی حدیث گزر چکی ہے، اور اس میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مراد وہ طوفان بدتمیزی نہیں ہے جو ہمارے ہاں یہاں بپا ہوتا ہے۔ اس مفہوم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 5162، اور بالکل یہی الفاظ گانے کے علاوہ اس حدیث میں بھی موجود ہیں، اور اس کی تشریح ہم اس سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو ایک بار پھر اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر یہ جو ہمارے ہاں ایک شادی کے موقع پر طوفان بدتمیزی بپا کر دیا جاتا ہے، اس قسم کی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ انتہائی غلط ہے۔ چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیاں، ان کو شریعت اسلامیہ نے دف، جو کہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کو گانا گانے کی اجازت ہے۔ شادی سے ہفتہ پہلے گھر میں ڈھولکی رکھ لینا، اور پھر اس میں کیا کواری، کیا شادی شدہ، کیا جوان، کیا ادھیڑ عمر، اور کیا بوڑھی خواتین، ان کا شامل ہونا، اور باقاعدہ پھر وہاں پر لڑکوں کا من چلوں کا موجود ہونا، اس کی باقاعدہ مووی بننا، پھر دونوں طرف سے گیتوں کا مقابلہ ہونا، ساری ساری رات شور شرابہ ہلا گلا کرنا، محلے والوں کا سکون برباد کرنا، ان تمام چیزوں کا شریعت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق روزانہ رات کے 12 بجے بلا ناغہ آپ کو مل سکیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔